السلام علیکم دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی، مشکلات اور آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی گلہ یا شکوہ نہیں کرتے۔ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ خود بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی خیال نہیں بلکہ قرآن کریم ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے یہی سبق دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ جانیں گے جنہوں نے بے شمار مصیبتیں برداشت کی، مگر ان کی زبان پر کبھی نہ شکری یا شکایت نہ آئی۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ خاموش رہنا اور صبر کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ دکھ سہتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں حضرت یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں۔ غور کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا میں نے کیا قصور کیا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھی اور اس کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ یہی ایک سچے بندے کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں بیماری، مالی نقصان اور اولاد کی جدائی برداشت کی، مگر ان کے دل میں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض پیدا نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اسی حدیث کی روشن مثال ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی محبت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب صبر کا وقت مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی چھینی ہوئی نعمتیں واپس عطا فرمائی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ یہ اس صبر اور اللہ پر کامل اعتماد کا انعام تھا۔ یہی اصول ہر مومن کے لیے ہے۔ جو شخص تنہائی، انتظار اور مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر جمیل اختیار کیا۔ انہوں نے اپنا غم لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا۔ یہی حقیقی صبر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ اسی لیے ممکن ہے کہ آج کی تنہائی دراصل کل کی خوشیوں کا ذریعہ بن رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، اسی لیے جو ایک جیسی صفت رکھتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ انسان صبر، شکر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہترین ساتھی مقرر فرماتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ حقیقی سکون وہی رشتہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ انتظار اتنا لمبا کیوں ہے تو یاد رکھیں، ہر نعمت کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ جس طرح رزق اپنے وقت پر ملتا ہے، اسی طرح رشتے بھی اللہ کے مقرر کردہ وقت پر عطا ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے
یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنی دعا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر آپ اس وقت تنہائی میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرتے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ تیار کر رہا ہے۔ جب اس کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تو وہ آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ آج کی ساری تکلیفیں ایک گزری ہوئی یاد بن جائیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔